اردو کا ٹامس گری پطرس بخاری، یہ 1898 میں پیدا ہوئے اور 1958 میں موت ہوئی۔ پورا نام اس کا پیر سید احمد شاہ بخاری تھا۔ کلمی نام پطرس تھا، پیر سید احمد بخاری نام تھا۔ پطرس کو 1898 میں پشاور میں پیدا ہوئے تھے۔ پطرس کا انتقال 58 میں 1958 میں نیو یارک میں ہوا اور انہیں وہیں سپرد خاک نیو یارک میں کیا گیا۔ پطرس کے والد کا نام سید اسد اللہ بخاری تھا۔ پطرس میٹرک کا امتحان 1912 میں پاس کیا تھا، یہ سب ضروری نہیں ہے۔ پطرس نے اقوام متحدہ کے شعبہ اطلاعات کے جنرل سیکریٹری 1955 میں منتخب ہوئے تھے۔ پطرس کے مزاج کی بنیادی خصوصیت واقعہ نگاری ہے۔ پطرس اپنے طنز و مزاح کا نشانہ اپنی ذات کو بناتے ہیں۔ پطرس بخاری کی تحریروں کی بنیادی خصوصیت ہے۔ مضامین پطرس میں 11 مضامین ہیں۔ پطرس بخاری نے مضامین پطرس کے دیباچے میں لکھا ہے: اگر یہ کتاب آپ کو کسی نے مفت میں بھیجی ہے تو مجھ پر احسان کیا، اگر آپ نے کسی سے چرائی ہے تو میں آپ کے ذوق کی داد دیتا ہوں، اور اپنے پیسوں سے خریدا ہے تو مجھے آپ سے ہمدردی ہے۔ اب بہتر یہی ہے کہ آپ اس کتاب کو اچھی طرح سمجھیں اور اپنی حماقت کی حق جانب ثابت کریں۔ مضامین پطرس کے پہلے ایڈیشن پر دیباچے میں رشید احمد صدیقی کا لکھا ہوا ہے، دیباچہ لکھا ہوا ہے: ہاسٹل میں سویرے جو کل میری آنکھ کھلی، کتے، اردو کی آخری کتاب۔ میں ایک میاں ہوں، مرید پور کا پیر، انجام بخیر، سنیما کا عشق، موبیل اور میں، مرحوم کی یاد میں، لاہور کا جغرافیہ۔ پطرس کے متعلق پطرس نے مغربی ادب سے فیض اٹھاتے ہوئے خاص مجاز کی حربیانی، واقعہ کردار موازنہ نگاری کے پروان چڑھانے کے قابل قدر کوشش کی ہے۔ وزیر آغا نے کہا: لاہور کا جغرافیہ یہ نصاب میں شامل ہے۔ تمہید پڑھتے ہیں۔ تمہید کے طور پر صرف لاہور کا جغرافیہ تمہید کے طور پر صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لاہور کو دریافت ہوئے اب بہت عرصہ گزر چکا ہے، اس لیے دلائل و براہین سے اس کے وجود کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہنے کی بھی اب ضروری نہیں کہ کرے کو دائیں سے بائیں گھمائیے، حتیٰ کہ ہندوستان کا ملک آپ کے سامنے آ کر ٹھہر جائے، پھر مرفوع ہو۔ وہی لاہور کا محل موقع ہے۔ اس ساری تحقیقات کو مختصر اور جامع الفاظ میں لوگ یوں بیان کرتے ہیں کہ لاہور ہی ہے، مگر اس پتے سے آپ کو لاہور نہیں مل سکتا، تو آپ کی تعلیم ناقص اور آپ کی ذہانت فاتر ہے۔ محل وقوع: بچار کہاں پہ واقع ہے؟ ایک دو غلط فہمیاں البتہ ضرور رفع کر دینا چاہتا ہوں کہ لاہور پنجاب میں واقع ہے، لیکن پنجاب اور پنج آب نہیں رہا۔ اس 5 دریاؤں کے سرزمین میں اب صرف 4.5 دریا بہتی ہے، اور جو نصف کی ہے شہر کے قریب 2 پل بنے ہیں۔ اس کے نیچے ریت میں یہ دریا لیٹا ہے، بہنے کا شغل عرصے سے بند ہے، اس لیے اب یہ بتانا بھی مشکل ہے کہ شہر دریا کے دائیں کنارے پر واقع ہے۔ بائیں کنارے پر لاہور تک پہنچنے کے کئی راستے ہیں، لیکن دوران میں سے بہت مشہور ہے۔ ایک پشاور سے آتا ہے اور دوسرا دہلی سے۔ وسط ایشیا کے حملہ ور پشاور کے راستے، یوپی حملہ ور دہلی کے راستے وارد ہوتے ہیں۔ اول ذکر اہل سیف کا کہلاتے ہیں
اور غزنوی اور گوری تخلص کرتے ہیں۔ مؤخر الذکر زبان کہلاتے ہیں، یہ بھی تخلص کرتے ہیں اور اس میں ید طولا رکھتے ہیں۔ حدود وار ربع کہتے ہیں چار کنارے کو، کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں لاہور کا حدود رابعہ بھی ہوا کرتا تھا، لیکن طلبہ کی سہولیت کے لیے میونسپلٹی نے اس کو منسوخ کر دیا ہے۔ اب لاہور کے چاروں طرف بھی لاہور ہی واقع ہے اور روز بروز واقع تر ہو رہا ہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ 10-20 سال کے اندر لاہور ایک صوبے کا نام ہوگا جس کا دارالخلافہ پنجاب ہوگا۔ یوں سمجھیے کہ لاہور ایک جسم ہے جس کے ہر صوبے پر ورم نمودار ہو رہا ہے، لیکن ہر ورم مواد فاسد سے بھرا ہوا ہے۔ گویا یہ تحصیل ایک عرصے سے ہے جو اس کے جسم کو لاحق ہے۔ آب و ہوا کی بات کرتے ہیں۔ لاہور کے آب و ہوا کے متعلق طرح طرح کی روایات مشہور ہیں جو تقریباً سب کی سب غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ لاہور کے باشندوں نے حال ہی میں یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ اور شہروں کی طرح ہمیں بھی آب و ہوا دی جائے۔ میونسپلٹی بڑی بحث و تمہیز کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اس ترقی کے دور میں جبکہ دنیا میں کئی ممالک کو ہوم روم مل رہا ہے، لوگوں میں بیداری کی آثار پیدا ہو رہے ہیں۔ اہل لاہور کی یہ خواہش ناجائز نہیں بلکہ ہمدردانہ اور غور و خوض کے مستحق ہے، لیکن بدقسمتی سے کمیٹی کے پاس ہوا کی قلت ہے۔ اس لیے لوگوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ مفاد عامہ کے پیش نظر اہل شہر کا ہوا بے جا استعمال نہ کریں بلکہ جہاں تک ہو سکے کفایت سے عاری سے کام لیں۔ چنانچہ لاہور میں عام ضروریات کے لیے ہوا کی بجائے گرد اور خاص حالات میں دھواں استعمال کیا جاتا ہے۔ کمیٹی نے جا بجا دھوئیں اور گرد کے مہیا کرنے کے لیے مرکز کھول رکھے ہیں جہاں پر یہ مرکبات مفت تقسیم ہوتے ہیں۔ امید کی جاتی ہے کہ اس سے نہایت تسلی بخش نتائج برآمد ہوں گے۔ بہم رسائی آب و ہوا کے لیے ایک اسکیم عرصے سے کمیٹی کے زیر غور ہے۔ یہ اسکیم نظام سقہ کے وقت سے چلی آ رہی ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ نظام سقہ کے اپنے ساتھ لکھے ہوئے اہم مسودات بعض تو تلف ہو چکے ہیں اور باقی جو ہیں ان کے پڑھنے میں بہت دقت پیش آ رہی ہے۔ اس لیے ممکن ہے تحقیق و تدقین میں چند سال اور لگ جائیں۔ عارضی طور پر پانی کا یہ انتظام کیا گیا ہے کہ فی الحال بارش کے پانی کو حتی الوسیع شہر سے باہر نکلنے نہیں دیتے۔ اس کے کمیٹی کے بہت کامیاب حاصل ہو چکے ہیں۔ امید کی جاتی ہے بعض لوگوں کے زیادہ چنانچہ بعض نالیوں میں اب بھی چند قطرے نظام سقہ کے مسودات سے اس قدر ضرور ثابت ہوا ہے کہ پانی پہنچانے کے لیے جو نل ضروری ہے، چنانچہ کمیٹی نے کروڑوں روپے خرچ کر کے جا بجا نل لگوا دیے ہیں۔ فی الحال ان میں ہائیڈروجن اور آکسیجن بھرے ہیں، لیکن ماہرین کی رائے ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ گیس ضرور مل کر پانی بن جائے گی۔ چنانچہ بعض نلوں میں اب بھی چند قطرے روزانہ ٹپکتے ہیں۔ اہل شہر کو ہدایت کی گئی ہے کہ اپنے اپنے گھروں کے نلوں کے نیچے رخ چھوڑیں تاکہ عین وقت پر تاخیر کی وجہ سے کسی کو دل شکنی نہ ہو۔ شہر کے لوگ اس پر بہت خوشیاں منا رہے ہیں۔ ذرائع و آماد و رفت
جو سیاح لاہور تشریف لانے کا ارادہ رکھتے ہوں ان کو یہاں کے ذرائع آمد و رفت کے متعلق چند ضروری باتیں ذہن نشین کر لینی چاہیے تاکہ وہ یہاں کی سیاحت سے کما حق اثر پذیر ہو سکے۔ جو سڑک بل کھاتی ہوئی لاہور کے بازاروں میں سے گزرتی ہے تاریخی اعتبار سے بہت اہم ہے۔ یہ وہی سڑک ہے جسے شیر شاہ سوری نے بنایا تھا۔ یہ آثار قدیمہ میں شمار ہوتی ہے اور بے حد احترام کی نظروں سے دیکھی جاتی ہے، چنانچہ اس میں کسی قسم کا رد و بدل گوارا نہیں کیا جاتا۔ یہ قدیم تاریخی گڑھے اور خندقیں جو کہ موجود ہیں، جنہوں نے کئی سلطنتوں کے تخت الٹ دیے، آج کل بھی کئی لوگوں کے تختے یہاں الٹتے ہیں اور عظمت رفتہ کی یاد دلا کر انسان کو عبرت سکھاتے ہیں۔ بعض لوگ زیادہ عبرت پکڑنے کے لیے ان تخنوں کے نیچے کہیں کہیں دو ایک پہیے لگا دیتے ہیں اور سامنے گاہک لگا کر ان کے ایک گھوڑا ٹانگ دیتے ہیں۔ اصطلاح میں اس کو تانگا کہتے ہیں۔ شوقین لوگ اس تخت پر موسم جامہ منڈ لیتے ہیں۔ بعض لوگوں کو عبرت پکڑنے کے لیے ان تختوں کے نیچے کہیں کہیں دو ایک پہیے لگا لیتے ہیں اور سامنے دو گاہک لگا کر ان میں ایک گھوڑا ٹانگ دیتے ہیں۔ اصطلاحات میں اس کو تانگا کہتے ہیں۔ شوقین لوگ اس تخت پر موم جامہ مونڈ لیتے ہیں تاکہ پھسلنے میں سہولیت ہو اور بہت زیادہ عبرت پکڑی جائے۔ اصل اور خاص گھوڑے لاہور میں خوراک کے کام آتے ہیں۔ قصابوں کے دکانوں پر ان کا ہی گوشت بکتا ہے اور زمین کس کو کھا جاتا ہے۔ تانگوں میں ان کے بجائے بنا سستی گھوڑے استعمال کیے جاتے ہیں۔ بنا چستی گھوڑا شکل و صورت میں رمدار تارے سے ملتا ہے، کیونکہ اس کے گھوڑے کی ساخت میں دم زیادہ اور گھوڑا کم پایا جاتا ہے۔ حرکت کرتے وقت اپنے دم کو دبا لیتا ہے اور اس حیض و نفس سے اپنی رفتار میں ایک سنجیدہ اعتدال پیدا کرتا ہے تاکہ سڑک کا ہر تاریخی گزارا اور تانگے کا ہر ہچکولا اپنا نقش آپ ثابت کرتا جائے اور آپ کو ہر ایک مسافت لطف اندوز ہو سکے۔ قابل دید مقامات۔ لاہور میں قابل دید مقامات مشکل ہی سے ملتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لاہور میں ہر عمارت کی بیرونی دیواریں دوہری بنائی جاتی ہیں۔ پہلے اینٹوں پر اور چونے سے دیوار کھڑی کرتے ہیں اور پھر اس کے اشتہاروں کا پلستر کروا دیا جاتا ہے اور جو بازیافت میں رفتہ رفتہ بڑھتا جاتا ہے۔ شروع میں چھوٹے سائز کے مبہم اور غیر معروف اشتہارات چپکائے جاتے ہیں، مثلاً اہل لاہور مزدا یا اچھا سستا مال۔ اس کے بعد ان اشتہاروں کی باری آتی ہے جن کے مخالفت اہل علم اور سخن فہم لوگ ہوتے ہیں۔ مثلاً گریجویٹ اور درزی ہاؤس یا اسٹوڈنٹ کے لیے نادر موقع۔ یا کہتی ہے ہم کو حلقہ خدا غائبانہ کیا، یا کہتی ہے ہم کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ رفتہ رفتہ گھر کے چاروں دیواروں ایک مکمل ڈائریکٹری کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ دروازے کے اوپر بوٹ پالش کا اشتہار ہے، بائیں طرف تازہ مکھن ملنے کا پتہ درج ہے، بائیں طرف حافظ کی گولیوں کا بیان ہے۔ اس کھڑکی کے اوپر انجمن خدام ملت کے جلسے کا پروگرام چسپاں ہے۔ اس کھڑکی کے پرکشی مشہور لیڈر کے خانہ کے حالات اور باضابطہ بیان کر دیے گئے ہیں۔ عقبی دیوار پر سرکش کے تمام جانوروں کی فہرست ہے
اور استبل کے دروازے پر مس نغمہ جان کی تصویر اور ان کی فلم کی محاسن کنوارے رکھے ہیں۔ یہ اشتہارات بڑی سرعت سے بدلتے رہتے ہیں اور ہر نیا مزدہ اور ہر نئی دریافت یا ایجادات یا انقلاب عظیم چشم وارد ہیں۔ ہر ساکن و چیز پر لیپ دی جاتی ہے، اس لیے عمارتوں کی ظاہری صورت ہر لمحہ بدلتی رہتی ہے اور ان کے پہچاننے میں خود شہر کے لوگوں کو بہت وقت پیش آتی ہے۔ لیکن جب سے لاہور میں دستور رائج ہوا ہے کہ بعض اشتہاری کلمات پختہ سیاہی سے خود ہی نقش کر دیے جاتے ہیں، یہ وقت بے حد تک رفع ہو گئی ہے، اور دائمی اشتہاروں کی بدولت اب یہ خدشہ نہیں رہا کہ کوئی شخص اپنا یا اپنے کسی دوست کے مکان صرف اس لیے بھول جائے کہ پچھلے مرتبہ وہاں 4 پائیوں کا اشتہار لگا تھا، اور وقت وہاں والہانہ لاہور کو تازہ اور سستے جوتوں کا مزدہ بنا ہوا تھا۔ وہاں 4 پائیوں کا چنانچہ اب وثوق سے کہا جا سکتا ہے۔ محمد علی دندان ساز لکھا ہے کہ وہ اخبار انقلاب کا دفتر ہے، جہاں بجلی پانی بھاپ کا بڑا اسپتال لکھا ہے۔ وہاں ڈاکٹر اقبال رہتے ہیں۔ خاص گھی کی مٹھائی امتیاز علی تاج کا مکان ہے۔ کرشنا بیوٹی کریم شالیمار باغ کو اور خاصی مجرب نسخہ جہانگیر کے مقبرے کو جاتا ہے۔ صنعت و حرفت۔ اشتہاروں کے علاوہ لاہور کی سب سے بڑی صنعت رسالہ بازی اور سب سے بڑی حرف انجمن سازی ہے۔ ہر رسالے کا ہر ممبر عموماً خاص نمبر ہوتا ہے، اور عام نمبر صرف خاص موقع پر شائع کیے جاتے ہیں۔ عام نمبروں میں صرف ایڈیٹر کی تصویر اور خاص نمبروں میں مس ملوچنا اور مس کنچن کی تصویر دی جاتی ہے۔ ان میں سے آپ کو بہت فروغ نصیب ہوتا ہے اور فن تنقید ترقی کرتا ہے۔ لاہور کے ہر مربع انچ میں ایک انجمن موجود ہے۔ پریزیڈنٹ البتہ تھوڑی ہے، اور اس لیے فی الحال صرف 2-3 اصحاب ہی یہ اہم فرائض ادا کر رہے ہیں۔ چونکہ انجمنوں کے اغراض و مقاصد مختلف ہیں، اس لیے بلا واسطہ بسا اوقات ایک ہی صدر صبح کسی مذہبی کانفرنس کا افتتاح کرتا ہے، سہ پہر کو کسی سیمینار کے انجمن میں مس نغمہ جان کا تعارف کراتا ہے، شام کو پھر کسی کرکٹ ٹیم کی ڈونر میں شامل ہوتا ہے۔ اس کا متبع اور نظیر و وسیع رہتا ہے۔ تقریر عام طور پر ایسی ہوتی ہے جو تینوں موقعوں پر کام آ سکے، چنانچہ سامعین کو بہت سہولت رہتی ہے۔ پیداوار۔ لاہور کی سب سے مشہور پیداوار یہاں کے طلباء ہیں، جو بہت کثرت سے پائے جاتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں وساور کو بھیجے جاتے ہیں۔ فصل شروع میں سرما میں بوائی ہو جاتی ہے اور عموماً آخر بہار میں پک کر تیار ہو جاتی ہے۔ طلباء کی کئی قسمیں ہیں، جن میں سے چند مشہور ہیں۔ قسم اول جلالی کہلاتے ہیں۔ یہ طلباء عام طور پر پہلے درزیوں کے ہاں تیار ہوتے ہیں، بعد ازاں دھوبی اور پھر نائی کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور اعلیٰ عمل کے بعد کسی ریسٹورینٹ میں اس کی نمائش کی جاتی ہے۔ غروب آفتاب کے بعد کسی سنیما یا سنیما کے گرو نواح میں رخ روشن کے آگے سما رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھے یا ادھر پروانہ آتا ہے۔
شمع کہیں ہوتی ہے لیکن سب کی تصاویر ایک البم میں جمع کر کے اپنے پاس رکھ چھوڑتے ہیں اور تعطیلات میں ایک ایک کو خط لکھتے ہیں۔ دوسرے قسم کے جلالی طلباء کے ہیں، ان کا شجرہ جلال الدین اکبر سے ملتا ہے، اس لیے ہندوستان کا تخت و تاج اور ان کی ملکیت سمجھا جاتا ہے۔ شام کے وقت چند محاسبوں کے ساتھ لیے نکلتے ہیں اور جو دو سخاوت خم لندھاتے ہیں پھرتے ہیں۔ کالج کی خوراک انہیں راس نہیں آتی، ان کے لیے ہاسٹل میں فرد کش نہیں ہوتے۔ تیسرے قسم کے خیالی طلباء کے ہیں، یہ اکثر روپ اور اخلاق اور اداگون اور جمہوریت پر آواز بلند تبادلہ خیال کرتے ہیں اور آفرنش نفسیات جنسی کے متعلق نئے نظریے پیش کرتے ہیں۔ صحت جسمانی کی ارتقاء کے لیے انسانوں کے لیے ضروری سمجھتے ہیں، اس لیے یہ الصبح 5-6 ڈنر سلیٹ لیتے اور شام کو ہاسٹل کے چھت پر گہری سانسیں لیتے ہیں۔ گاتے ضرور ہیں لیکن اکثر بے سر ہوتے ہیں۔ چوتھے قسم کے خالی طلباء ہوتے ہیں، یہ طلباء خاص ٹرین قسم کے ہوتے ہیں، ان کا دامن کسی قسم کی آلائش سے تر نہیں ہو پاتا۔ کتابیں، امتحانات، مطالعات اور ان کے قسم کے خرشے کبھی اس کی زندگی میں خلل اندازی نہیں ہوتے۔ جس معصومیت کے ساتھ لے کر کالج میں پہنچتے ہیں اسی سے آخر تک ملبوس ہوتے رہتے ہیں۔ تعلیم و نصاب ان کے ہاں ہنگامہ اور اس طرح زندگی بسر کرتے ہیں جس طرح 32 دانتوں میں زبان رہتی ہے۔ چنانچہ چند سالوں سے طلباء کی ایک اور قسم بھی دکھائی دیتی ہے، لیکن ان کے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ مہذب شیشے کا استعمال ضرور ہے۔ یہ لوگ جنہیں ریل کا ٹکٹ نصف قیمت پر ملتا ہے اور اگر چاہیں تو آپ انا کے ساتھ زنانے ڈبے میں بھی سفر کر سکتے ہیں۔ ان کی وجہ اب یونیورسٹی کے کالجوں کے شرط عائد کر دی ہے کہ آئندہ صرف وہی لوگ پروفیسر مقرر کیے جائیں گے جو دودھ پلانے والے جانوروں میں سے ہوں گے۔ طبی حالات: لاہور کے لوگ بہت خوش طبعی ہیں۔ سوالات: لاہور تمہیں کیوں پسند ہے؟ مفصل لکھو۔ لاہور کس نے دریافت کیا اور کیوں؟ اس کے لیے سزا تجویز کرو۔ میونسپلٹی کی شان میں ایک قصیدہ مدحیہ لکھو، مرحوم کی یاد میں۔